میں حافظ نعمان صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے ہسپتال منتقلی کے حوالے سے؟ بہتر نہ ہوتا حکومت خود ہی کر لیتی، کورٹ کو آ کے انٹرفیئر کر کے یہ سب کچھ کروانا پڑا؟ دیکھیں، جہاں تک عمران خان کی صاحب کی صحت ہے، ہمیشہ حکومت نے یہ بات پہلے دن سے کہی کہ ان کی صحت کو اولیت حاصل ہے اور ان کی صحت کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کے علم میں ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ پہلے ہی کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا تھا، جو کہ گاہے بگاہے جو بھی پیریوڈیکل ہوتا ہے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، ان کی صحت کی اور ان کے جو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کو علم میں ہے کہ مختلف ٹیسٹ کے لیے ان کو رات کو یا گاہے بگاہے وہ باہر شفا بھی جاتے رہے اور مختلف ہاسپٹلز میں ان کو لے جایا جاتا رہا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ اس صحت کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے، نہ حکومت کو کرنی چاہیے، نہ تحریک انصاف کو کرنی چاہیے۔ منتقلی کو تو عدالت میں بھی چیلنج کرتی رہی حکومت، اگر نہیں کرنی چاہیے یا اولیت حاصل ہے تو پھر کیوں چیلنج کیا کورٹ میں؟ اس میں دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے، حکومت کا سٹینس یہ ہے کہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کا علاج بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور اس میں کوئی نیگلیجنس کا ایک عمل دخل نہیں ہے۔ تو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے میں کیا پھر آر ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو اگر سپریم کورٹ نے رپورٹس جمع کرانے کہا ہے وہ حکومت جمع کرا دے گی، کیونکہ جو بھی ایک میڈیکل جو رپورٹس ہیں اس کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ وہ کہہ رہے ہیں سارے وائٹل آرگنز، یہ کورٹ کی یہ آبزرویشن ہے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی اب یہ ایک کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ظاہر ایک برتر کورٹ ہے، ایک سب سے بڑی کورٹ ہے، اگر ان کی جو آبزرویشن کی ہمیں ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ان کی چونکہ ظاہر ایک ایج کا تقاضا ہے، ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے، ایک عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ شفا اسپتال ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ بہتر ہو جاتی ہے تو ہمیں، لیکن آپ ایسا آبزرور تو کامنٹ نہ کریں نا، یہ تو آپ تو جو باتیں کری تو بڑی اچھی کتابی گفتگو ہے نا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کے پاس اقتدار اور اختیار تھا، یہاں تک نہج بات، یہ معاملہ جو پہنچا اس نہج پر آپ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اگر جب نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہوئی تھی ان کے دور حکومت میں تو آپ لوگوں نے کہا تھا حکومت ذمہ دار ہے، سر پھر آج آپ ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ تھا وہ آپ کے علم میں ہے کہ نواز شریف صاحب تو اس حد تک بیمار ہو گئے تھے کہ خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی کولیپس نہ ہو جائے معاملہ۔ ادھر بھی یہی حالت ہے، ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے، ایک آنکھ کی بینائی تقریباً چلی گئی ہے اور کیا حالت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت پنجاب جو کہ پی ٹی آئی کی اس وقت گورنمنٹ تھی، ان کے ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا اور ان کے ڈاکٹرز نے سارے ٹیسٹ کیے، انہوں نے خود میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یاسمین راشد صاحبہ کی زیر نگرانی انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ واقعی نواز شریف صاحب کی کنڈیشن جو ہے بڑی سیریس ہے۔ یہ اب آپ کی بات سے سیاسی طور پر وہ اچھے ثابت ہو رہے ہیں، پھر وہ بہتر لوگ ثابت ہو رہے ہیں۔ میں اسی بتانا چاہ رہا ہوں، جبکہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مکمل جو علاج ہے اور جو سہولیات ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی نیگلیجنس نہیں ہے، پراپر میڈیکل بورڈ بھی کورٹ کے آرڈر سے بنا، میڈیکل بورڈ بھی کورٹ کے آرڈر سے بنا، وہ آج اسپتال بھی کورٹ کے آرڈر سے جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے خود نہیں انیشیٹو لیا۔ میڈیکل بورڈ پہلے سے موجود تھا اور ڈاکٹر جو مانیٹر پہلے سے کر رہے تھے، اگر عدالت کے حکم سے مزید کوئی بورڈ بن گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حکومت نے تو یہ کیا کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا الشفا، تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی فیملی کو بھی، اور دیکھیں اس کے اندر بڑی ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ملاقاتوں کی بات ہوتی ہے، یہ بار بار کی جی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی تھی، سر آپ نے خود دیکھا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ میں آتی ہوں آپ کی جانب میں، میں مندو خیل صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں، لیکن جو باٹم لائن نظر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے جو مس ہینڈل کیا ہے ان کی صحت کے معاملے کو، میں مندو خیل صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ سر فیصلہ آیا ہے، امپورٹنٹ فیصلہ ہے، ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، ان کی صحت کا سوال ہے، حکومت سپریم کورٹ نے اب یہ آرڈر کر دیا ہے کہ ان کو ہسپتال منتقل کر دیا جائے۔ فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج ہی کے دن ان کی ہمشیرہ سے ملاقات بھی کروا دی گئی ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹس کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں پہلے تو وہ ساری جو خبریں وہ جو باہر لے کے وہ جو پوپٹ ٹائپ کی جرنلسٹ ہے وہ جو خبریں دیتے تھے خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے، وہ تو دم توڑ گئی ساری باتیں، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بالکل ویسے تھے قانون اور آئین بلکہ سوشل ورکر، میں نے ہمیشہ جو ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، کسی بھی قیدی کی صحت کے حوالے سے، ان کی لواحقین سے، ان کے جو فیملی ممبر سے، وکلا سے ملاقات، آئین کا آرٹیکل 10 ہے اس چیز میں ساری اجازت دیتا ہے۔ پھر جیل پریزن رولز جو ہے نا اس میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہے، مگر شروع میں جو پی ٹی آئی نے تھوڑا مس یوز کی ہے، جس طرح ماضی میں سپریم کورٹ میں بابر اعوان صاحب نے لکھ کے دیا ہے
کہ H9 پارک میں کریں گے جلسہ، اس کے بعد وہ ڈی چوک کی طرف چلے گئے، اس کے بعد جا کے وہ مجیب الرحمان کے ویڈیو اور کیا کیا چیزیں. میں بھی یقیناً سارے ان جو قیدی کے حقوق ہے اس کے حوالے سے تو میں سب سے بڑا ان کو سپورٹر تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ٹویٹ آتے تھے تو اس کی میں بھی مخالفت کرتا تھا. اور ابھی آپ کو چند دنوں سے دیکھ رہے کہ پی ٹی آئی کی جو رہنما ہے وہ ان ساری باتوں کو مانتے ہیں کہ کوئی ٹویٹ نہیں ہوگا، کوئی بیان نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ خوشائن فیصلہ ہے، اور چلو شکر ہے پی ٹی آئی والے جو ججز کو گالیاں نکالتے تھے 24ویں ترمیم وغیرہ وغیرہ کا، اب میرے خیال میں اب کل سے یا آج سے ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے. یہ تو ایک تبدیلی ہے اس حوالے سے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو دراڑا ہے یا جو ان کی لیڈران ہے، خان کی جیل میں جانے کے بعد ان کی لیڈرشپ ہے اس کو نقصان پہنچے گا. تو میرے خیال میں خود ان کی کوئی نہ کوئی دڑا جو نا وہ اسپتال کے باہر اس طرح ہجوم کھڑے کر کے اور افرا تفری کر کے، اور میرے خیال میں حکومت کو یا سپریم کورٹ کو مجبور کریں گے کہ خان صاحب کو واپس جیل بھیجا جائے. تو یہ اب پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ وہ کتنے اس کی پاسداری کریں گے کورٹ کے سامنے جو ایفیڈیوٹ کی ہے، جو باتیں کی ہے. اور باقی میں یہی کہوں گا کہ میں نے جیل ریفارمز کے اوپر 10 سال کام کیا ہے اور اس حوالے سے سندھ میں تو میں اچھی طرح واقف ہوں. جیل رولز کے حوالے سے جو قیدیوں کے حقوق ہے، میرے خیال میں ہم کو سیاست سے الگ ان چیزوں کو رکھنا چاہیے. خان صاحب ہماری لاکھ سیاسی اختلاف ان کے ساتھ ہے، لیکن ایک سابق وزیر اعظم بھی ہے، ایک پارٹی کا سربراہ ہے، اور یقیناً ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے اب ان کے اوپر ہے، پی ٹی آئی کے اوپر بے لب لبا یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ وہ خان صاحب کو واقعی اسپتال. یہ آپ نے بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ واپس جیل بھجوانے کی تیاری کریں گے یا ان کا علاج جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہونے دیں گے. شاہ صاحب سر آپ نے گفتگو سنی ہے، حافظ نعمان صاحب نے بھی آخر میں یہی بات کہی کہ جب ملاقاتیں کرواتے تھے باہر آ کے جو بیانات ہوتے تھے، جو ٹویٹس ہوتے تھے، وہ پھر مسئلہ کریٹ کرتے تھے. اب قادر مندوخیل صاحب بھی یہی بات کریں، یہی کنسرن سر کورٹ کو بھی ہے. جس کورٹ نے یہ ریلیف دیا ہے اس کورٹ نے ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی قسم کی سیاسی بیان بازی ہوئی، وہاں پر لوگ جمع ہوئے، کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ سارا ریلیف واپس ہو جائے گا. تو آپ لوگوں نے سر اس کو لے کر کوئی بات چیت کی ہے، کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے، کیسے انشور کریں گے کہ کسی قسم کی نہ تو بیان بازی ہو نہ کوئی مجمع اکٹھا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، آپ نے پاکستان طریقے صاحب نے نہ پاکستان طریقے صاحب نے کسی آفیشل نے کبھی بھی جیل کے باہر آ کے کوئی بھی نامناسب گفتگو نہیں کی. اگر کوئی گفتگو ہوئی بھی ہے تو وہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ بڑی جذبات میں کی گئی ہے. وہ ان کی بہنیں آئی ہیں تو وہ صرف خان صاحب کی بہنیں ہیں، وہ پاکستان طریقے صاحب کا کوئی آفیشل سٹینڈ نہیں تھا. تو اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ فیملی کا ایک رول ہے، وہ خان صاحب کی فیملی ہے، مگر اس کا پاکستان طریقے انصاف کے بیانی کے ساتھ اور اس کے جو ہمارا جو عمل میں رکھ ایک جملہ لے لیں مذاق کے طور پہ، جی مذاق کے طور پہ ایک جملہ لے لیں جی تو پھر حکومت نے جو نا وہ علیمہ بی بی کی بائک کو بند کی ہے، پی ٹی آئی کے سربراہ کو تھوڑی بند کی ہے، پھر یوں سمجھ لیں. چلے جی دیکھیں تو اور اس دفعہ بھی پاکستان طریقے انصاف ہم بڑے زن ہیں اور ہم بڑے شکر گزار ہیں ہمارے سپریم کورٹ کی، جنہوں نے وہ کہتے ہیں، میں اس پہ اور کمنٹس نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستان طریقے انصاف نے پرومس کیا ہوا ہے کہ ہم کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، مگر ہم بڑے نہیں. میں آپ سے کوئی سیاسی ریمارک تو لے بھی نہیں رہی سر، میں تو خالی اتنا پوچھی ہوں کہ امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے اس فیصلے کی کہ آپ کے جو کارکنان ہیں وہ کوئی مجمع نہ لگائیں یا جو آپ کی پارٹی کی اور لیڈرز ہیں. اور یہ سوال سر میں ایک بیک گراؤنڈ میں پوچھوں، آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے یہ کنسرن آتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی جماعت میں ایسے ہیں جو کہ پارٹی کے خیر خواہ نہیں ہیں، ان سے کیسے بچیں گے؟ جی دیکھیں، یہ آپ کو پتا ہے انتشاری لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر صفوں میں ہوتے ہیں، وہ تو اصحابوں کے صفوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مگر انشاءاللہ جس طرح چیف منسٹر صاحب نے بیان دیا ہوا ہے اور ہمارے چیئرمین ڈاکٹر گور صاحب نے اسٹرکٹلی سب کو وارن کیا ہوا ہے کہ کسی نے بھی قسم کی بیان بازی یا اسپتال کے باہر کسی قسم کا ہجوم یا کوئی بھی قسم کی حرکت نہیں کرنی جس سے خان صاحب کی صحت کو نقصان ہو یا ان کے ساتھ کو نقصان ہو. تو یہ بات تو لاؤڈ کلیئر ہے کہ کوئی بھی انشاءاللہ پاکستان طریقے صاحب اپنی باتوں کی مکمل انشاءاللہ پاسداری کرے. اور آپ لوگوں کو امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن کر دے گی، منتقلی ہو جائے گی ہسپتال میں؟ کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف تو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو فالو کرتی ہے، وہاں پر تو بڑی بحث ہے کہ شاید ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. اٹس اینی باڈیز گیس کہ گورنمنٹ ابھی امپلیمنٹ کرے گی بھی یا نہیں. جی دیکھیں، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ آرڈر اوبے ہوگا.
اور انشاءاللہ حکومت جو بھی حکومت ان کی رہی یہ پاکستان ہے, یہاں پہ آئین قانون ہے, تو انشاءاللہ ابھی اتنی بھی وہ نہیں ہے, کوئی جنگل قرار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں.